اللہ کی غیبی مدد ہے آپس کی اجتماعیت کے ساتھ، مدد ہے آپس کی اجتماعیت کے ساتھ، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اور نصرت کے لیے دو چیزوں کو شرط قرار دیا ہے، ایک آپس کی اجتماعیت، اور دوسری چیز جو ہے اصل جس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، کہ امت اگر دعوت پر نہ آئی تو امت کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اللہ تمہاری، ان تنصروا اللہ، شرط لگائے ان تنصروا اللہ، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کے زیور جمانے والا ہے۔ یہ دو سبب ہیں اللہ کی غیبی مددوں کے آنے کے، ایک دعوت الی اللہ اور دوسرا آپس کی اجتماعیت، دوسرا آپس کی اجتماعیت، یہ دو سبب ہیں اللہ کی غیبی مددوں کے آنے کے۔ اس لیے اگر غور کریں سیرت میں تو سب سے زیادہ غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت پر ہیں، غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر، غیبی مددیں ساری انفرادی دعوت پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر ہجرت میں تھے، آپ نے ڈاکوں کو دعوت دی، دونوں ڈاکو بجائے اس کے نعوذ باللہ آپ پر حملہ کرتے آپ کو لوٹتے، دونوں کے توبہ کی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے سفر میں ایک دیہاتی کو دعوت دی، اس نے آپ سے گواہ طلب کیا کہ آپ کی رسالت پر، اللہ کی توحید پر کون گواہ ہے؟ فرمایا درخت گواہی دے گا، درخت پر ہوا ہے صاحب، درخت چلتا ہوا آیا، اس نے آ کر 3 مرتبہ گواہی دی۔ یہ غیبی نصرتیں ہیں کہ جس سے باطل یا حق کو قبول کر لیتا ہے یا باطل راستے سے ہٹ جاتا ہے، باطل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، داعی کے پاس دعوت سے بڑھ کر کوئی دفاعی قوت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دفاعی طاقت مسلمان کے پاس اپنے دین کی دعوت ہے، سب سے بڑی دفاعی طاقت اپنے دین کی دعوت ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے کہ جو صفات ہم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ صفات پیش کرو، وہ صفات پیش کرو، ورنہ میرے دوستو عزیزو نسبت کا حاصل ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ نسبت تو بہت آسانی سے مل جاتی ہے، آپ 3 دن لگا لیجیے تبلیغ میں، آپ کو تبلیغ سے نسبت ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مناسبت نہیں ہوتی تو طلاق ہو جاتی ہے، نسبت کا ہونا مشکل نہیں ہے، مناسبت کا ہونا آسان ہے۔ آپ کو جانتے نسبت ہو گئی، نکاح ہو گیا، نسبت ہو گئی۔ اگر مناسبت نہ ہوئی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ مناسبت نہیں ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام کے ساتھ نسبت کا ہونا کافی نہیں ہے، اس کام سے مناسبت ہونی چاہیے، اس کام سے مناسبت ہونی چاہیے، نسبت نہیں، مناسبت، اس کام سے مناسبت ہونی چاہیے۔ یہ پوچھا گیا حضرت استقامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کام کا کرنے والا کام کے میدان میں مرے، یہ استقامت ہے، کام کے میدان میں مرے استقامت۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، حال کے امر کو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، اس میں سے ایک حال کا امر یہ ہے کہ تمہیں اس راستے میں جب بھی نکلنے کے لیے کہا جائے نکل جاؤ، نکلنے کے لیے کہا جائے اذا استنفرتم فانفروا، یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے، حکم ہے اللہ کا، بس اس راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور دعوت دینا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ جیسے نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے اور نہ پڑھنے پر عذاب ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے اور نہ نکلنے پر عذاب ہے، نہ نکلنے پر۔ اس کو تو آج اللہ مجھے معاف فرمائے، اچھے پڑھے لکھے بھی اس بات کو آج کل جانتے نہیں،
الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے. ہمارے ایسا کا ملفوظ چھپا ہوا ہے. اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے. اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے. آج تو مسلمانوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قتال سے نکلنے کے لیے ہیں وعیدیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. بے شمار قرآن کی آیتیں اور بے شمار حدیثیں ایسی مل جائیں گی آپ کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں کہ جہاں قتال کا ذکر بھی نہیں ہے، قتال کا شبہ بھی نہیں ہے، بلکہ صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے. اگر نہیں نکلو گے تو عذاب آ جائے گا. نہیں نکلو گے تو عذاب صرف قتال چھوڑنے سے نہیں آتا، بلکہ عذاب دعوت کے چھوڑنے سے آتا ہے. عذاب سنو تو کیا عذاب دعوت کے چھوڑنے پر آتا ہے. کہ آپ جو دھمکیاں سنتے ہیں قرآن میں، یہ قتال چھوڑنے پر نہیں ہے صرف، بلکہ عذاب دعوت کے چھوڑنے پر ہے اور دھمکیاں دعوت کے چھوڑنے پر ہے. یہ قرآن میں ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. یہ آیت جب نازل ہوئی جب صحابہ کرام نے کچھ عرصے کے لیے مدینے میں رہنے طے کیا تھا مکانی کام کے ساتھ، کچھ کاروبار، کچھ تجارت، کچھ اپنے ذاتی کام دیکھنے کے لیے، اس پر آیت نازل ہوئی. صحابہ خود فرماتے ہیں اس آیت میں، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، یہ نکلنا ضروری ہے. کیونکہ نکلنا اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو خود پہنچانا یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اس حکم میں کوتاہی کرنا یہ اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو. اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر، یہ کام اللہ کا امر ہے. اور نکلنا اور پھرنا یہ تو دعوت کا قوام ہے. نفر کے بغیر تو تبلیغ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نفر کے بغیر تبلیغ کا کوئی تصور نہیں ہے. میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نقل و حرکت کے بغیر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اسلام پھیلائیں گے آلات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اخبار رسائی کے ذریعے، یہ کسی نبی کا طریقہ نہیں. کسی نبی کا بلغ ما انزل من ربک، آپ خود پہنچائیے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے خود نہیں پہنچایا تو آپ اپنی رسالت ادا نہیں کیا. پڑھیے آپ نے فرمایا میں اس راستے میں نکلوں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر نکلوں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر نکلوں پھر قتل کیا جاؤں. بڑھیا. اس لیے میں آج کر رہا کہ نقل و حرکت اور خروج اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ امت تک دین کے پہنچانے کا نہیں ہے. اسے کہ اللہ نے انسان کے علاوہ کسی اور چیز کو ذریعہ ہدایت نہیں بنایا. اللہ نے بنایا ہی نہیں. آپ کیسے بنا لیں گے؟ اللہ نے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا. یہ آپ کی حماقت اور جہالت ہے کہ آپ باطل آلات اور ذرائع کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ آپ کا غلط خیال ہے. اللہ نے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ صرف انسان کو بنایا. صرف آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا سلسلہ امت کو ہدایت پر لانے کے لیے یہ پورا سلسلہ آپ نے بشریت میں رکھا ہے، انسان میں رکھا ہے. صرف